معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ جیسے کہ آپ اس وقت اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، میں اس وقت آپ کے سامنے مکاتب غالب کے حوالے سے کچھ نکات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس سلسلے کی پہلی ویڈیو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ 3247 میں شامل غالب کے دو خطوط کس نوعیت کے ہیں، ان خطوط میں غالب نے کیا باتیں کہی ہیں، کیا اظہار خیال کیا ہے، کہاں پر اپنی کتابوں کے اشاعت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور کن موضوعات کو دوسرے خط میں شامل کیا گیا ہے، خاص طور پہ دلی کے اجڑنے کا غم اور دلی کی تباہی و بربادی اور اس کے سیاسی منظرنامے کو کس طریقے سے دوسرے خط میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ باتیں ابتداً آپ کے سامنے پہلی ویڈیو میں پیش کی جا چکی ہیں، اور آپ کو بتایا کہ ان دونوں خطوط کا پس منظر کیا ہے، دونوں خطوط کس زمانے میں تحریر کیے گئے۔ دونوں خطوط جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے 1857 کی جنگ آزادی کے فوراً بعد تحریر کیے گئے تھے، تو اس زمانے میں دلی کے کیا حالات تھے، کیا سیاسی منظرنامہ تھا، مسلمانوں کی کیا ابتر حالت تھی۔ تھوڑا تھوڑا ان خطوط کے ذریعے سے آپ ان باتوں کو سمجھ پائیں گے۔ میں جو یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہماری کتاب ہے او لیولز اردو 3247، جس کا تھرڈ ایڈیشن آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کر دیا ہے، اور اس میں پیج نمبر 51 سے لے کر 63 تک، یعنی 51 سے لے کر 63 تک آپ کو یہ تمام نکات، تمام باتیں تفصیل سے مل جائیں گی۔ اس میں غالب کا تعارف بھی موجود ہے، دونوں خطوط کا عکس موجود ہے، تنقیدی نکات بھرپور انداز میں تحریر کیے گئے ہیں، مشقی سوالات لکھے گئے ہیں، غالب کے اسلوب کا جائزہ لیا گیا ہے، امتحانی سوالات دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو صفحات ہیں یہ بے حد ضروری ہیں، اور طلباء کو ضرور ان ویڈیو سے قبل راغب کیا جائے کہ وہ ان صفحات کا مطالعہ کریں، تاکہ ان ویڈیوز کی مدد سے اور صفحات کے مطالعے کی مدد سے وہ اپنے امتحانی نتائج کو بہتر کر سکیں۔ تو یہ جو ابتدائی باتیں ہیں لازمی بچوں کے سامنے رکھی جائیں کہ ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ لازمی کتاب کے ان صفحات کو بھی اس موضوع کے لحاظ سے ضرور دیکھیں۔ میں ہمیشہ یہ بتاتا رہتا ہوں کہ ایک موضوع پر کوشش ہوتی ہے کہ 4 ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ آج اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے، اس سے پہلے 4 نکات آپ کے سامنے ان خطوط کے حوالے سے تنقیدی جو پہلو ہے، تنقیدی جو نقطۂ نظر ہے، تنقیدی جو نکات ہیں، وہ 4 نکات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل میں نے ریڈنگ کی دونوں خطوط کی۔ پہلا خط جو مرزا ہرگوپال تفتہ کو لکھا گیا، جو غالب کے عزیز ترین شاگرد تھے، اور محض 2-3 برس کا ہی فرق تھا، ہم عمر تھے، لیکن غالب کے بہت قریبی شاگرد تھے، اور کتابوں کی اشاعت کے حوالے سے ان سے کچھ بات ہو رہی ہے، کچھ ان سے پوچھا جا رہا ہے کون سی کتاب ہے، کس جگہ وہ کتاب شائع ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات ہوگی۔ لیکن یہ جو خط ہے ظاہر سی بات ہے 1858 میں لکھا گیا، آپ کے نیچے اس کے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسرا خط جو میر مہدی حسین مجروح کے نام تحریر کیا گیا، اس میں دلی کے حالات، سیاسی سماجی منظرنامے کے حوالے سے کچھ ڈھکی چھپی باتیں موجود ہیں، کچھ مسلمانوں کی جو ابتر صورتحال ہے اس پر گفتگو ہو چکی ہے پہلی ویڈیو میں۔ تو یہ تمام باتیں آپ نے پہلی ویڈیو میں دیکھی ہوں گی، کچھ اور تفصیل سے آج بھی گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ دونوں اشخاص جن کا ذکر اس وقت ہو رہا ہے، مرزا ہرگوپال تفتہ اور میر مہدی حسین مجروح، ان دونوں کے تعارف کے حوالے سے بھی ایک پیراگراف آپ کو لکھ کر دکھایا گیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ بھئی ہرگوپال تفتہ کون تھے، میر مہدی حسین مجروح کون تھے، خطوط میں دلی شہر کے ثقافتی حالات کو کس طرح سے پیش کیا گیا ہے، دلی شہر کے سیاسی حالات کو کس طرح سے پیش کیا گیا ہے، اور کوئی بہت ڈیٹیل میں نہیں ہے، بہت مختصر انداز میں یہ خطوط لکھے گئے ہیں، لیکن ان میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو غالب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کو سمجھتے ہوئے میں نے یہ 4 نکات اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج کی ویڈیو میں یہ 3 نکات آپ کے سامنے جو ہے پیش کی جائیں گی، اور بتایا جائے گا کہ مزید کون سی ایسی باتیں ہیں جو ان خطوط سے ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلا پوائنٹ جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے دلی شہر کے اجڑنے کا غم۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ غم بہت گہرا ہے، اور میر کے زمانے سے لے کر آج تک جو دلی شہر کی تباہی و بربادی کے حوالے سے شعراء نے بھی بہت اظہار خیال کیا۔ دل وہ نگر نہیں کہ جو آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے۔ تو اس بستی کے اجڑنے کا قصہ جو ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، منگولوں کے حملوں سے لے کر کے اور غالب کے دور میں انگریزوں کے غلبے تک یہ تمام داستانیں تاریخ کے اوراق میں بھری ہوئی ہیں۔ تو اس شہر کے اجڑنے کا غم ظاہر سی بات ہے غالب کو بھی تھا، اور غالب نے تو 1857 کی جنگ آزادی کو نہ صرف جھیلا سہا، بلکہ اس کے وہ ایک طریقے سے وکٹم رہے، اس کے وہ ایک طریقے سے
انہوں نے جو ہے اس فساد کے حالات میں بڑی مشکل اور دشواری کی زندگی گزاری۔ خطوط میں ان باتوں کا اظہار تو تفصیل سے نہیں ہے، لیکن ان سیاسی منظرناموں کی طرف اشارے ضرور ملتے ہیں۔ پھر ان خطوط میں مرزا غالب کی شخصیت کس طریقے سے ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہے سامنے، تو ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہم کریں گے، اور خطوط میں موجود چند اور جو دیگر شخصیات ہیں، یعنی میر مہدی حسین مجروح اور ہر گوپال تختہ کے علاوہ کون سی شخصیات کا ذکر ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی جائیں گی۔ تو اب ان تین نکات کو آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ دلی شہر کے اجڑنے کا غم ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہنگامے غالب کے زمانے میں پھوٹ پڑے تھے، ہنگاموں کے باعث دلی جو ہے اس میں بڑی بے رونقی ہو گئی تھی۔ ایک ایسا شہر جو کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا، اور بھانت بھانت کے طرح طرح کے ہنرمند لوگ اور باصلاحیت لوگ اس شہر کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرتے تھے، بادشاہوں کی صحبت میں مراعات حاصل کرتے تھے، وظیفے حاصل کرتے تھے۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شہر جو اب کیا ہے، ویران ہو چکی ہے، اور جس کی طرف میر نے بھی اشارہ کیا تھا کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو یہ دلی شہر کے اجڑنے کا قصہ کوئی نیا نہیں ہے، میر کے زمانے سے یہ باتیں شعر کی شکل میں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں۔ میر جب لکھنؤ پہنچے تھے تو دلی کا نقشہ ان اشعار کی صورت میں لوگوں کے سامنے کھینچا تھا۔ تو اس شہر کی ویرانی کا جو منظرنامہ ہے وہ غالب کے خطوط میں بھی جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے۔ گو کہ جو خط ہم اس وقت نصاب میں پڑھ رہے ہیں ان میں بہت زیادہ تفصیل سے تو بات نہیں کی گئی، مگر غالب نے افسوس کا اظہار ضرور کیا ہے۔ اس شہر کی بے رونقی کو دیکھ کر کے غالب جو ہے وہ حیران بھی ہیں اور پریشان بھی، اور پھر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے خطوط میں کون سے جملے، کون سی عبارت لکھتے ہیں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ اس پیراگراف میں ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دلی شہر کے اجڑنے کے غم کا پیراگراف کیسے لکھیں گے، دیکھیے۔ مرزا غالب کی دلی شہر سے جو بے مثال محبت تھی وہ ان کے خطوط سے ظاہر ہے۔ وہ دلی شہر جو کبھی تہذیب و ثقافت کا گہوارہ تھا، جہاں چاندنی چوک اور جامع مسجد کے اطراف کی رونقیں پورے ہندوستان کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھیں، وہاں کے میلے ٹھیلے اور دریائے جمنا کے اطراف کا پرسکون ماحول وغیرہ مرزا غالب کو کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ان خطوط میں جب آپ پڑھیں گے تو مرزا غالب کو یہ ماحول اب کہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے، نہ وہاں کے میلے ٹھیلے دکھائی دے رہے ہیں، نہ دریائے جمنا کے اطراف کا پرسکون ماحول دکھائی دے رہا ہے، نہ وہ رونقیں جامع مسجد کے اطراف کی جو غالب نے جس کا ذکر کیا اس خط میں، وہ رونقیں بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ ہنگامے اور فسادات نے دلی کے حسن کو گہنا دیا تھا، اس لیے مرزا غالب اس خط میں دلی شہر کی بے رونقی پر افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے صرف 2 سال کے بعد یہ خط لکھا گیا ہے، تو ان 2 برسوں میں جو شہر کی حالت ہوئی، جس طریقے سے لوگ جو ہے وہ برے حال تک پہنچ گئے، ابتر صورتحال ہو گئی، خاص طور پہ مسلمانوں کی، اور مسلمان نوابین اور جاگیردار تھے، ان سے جس طریقے سے انگریزوں نے سلوک کیا، وہ تمام چیزیں اس میں جو ہے وہ تفصیل سے تو موجود نہیں ہے، لیکن کہیں اشارہ ضرور اس خط میں مل جائے گا۔ مرزا غالب نے اپنے خطوط میں اس شہر کے اجڑنے کا نقشہ اس قدر تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ان خطوط سے 1857 کے اچھے خاصے حالات اور آنکھوں دیکھی تاریخ لکھی جا سکتی ہے، یعنی بے شمار ایسے خطوط ہیں جس سے 1857 کے حالات کی تاریخ لکھی جا سکتی ہے۔ مرزا غالب نے اس صورتحال کو جس طرح بیان کیا ہے اس سے مرزا غالب کے کرب اور پریشانی کا پتہ چلتا ہے۔ غالب نے 1857 کے ہنگامے کے بعد بچ جانے والے افراد کے لیے اسے دوسرا جنم قرار دیا۔ 1857 کے بعد دلی کا ماحول یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ دلی پر انگریزوں کے قابض ہونے کے بعد قلعے کے ملازمین پر سختیاں بڑھ چکی تھیں، ہر طرح کے معاملات پر ان سے باز پرس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بااثر مسلمان گھرانے اور افراد دلی چھوڑ گئے تھے یا انہیں شہر بدر کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس شہر پر ویرانی کا راج تھا۔ اس منظرنامے کو دکھاتے ہوئے غالب ایک خط بنام میر مہدی حسین مجروح میں لکھتے ہیں کہ، پھر دیکھیے یہ کوٹیشن میں نے نصاب میں شامل خط سے لکھی ہے، پھر کہو دلی کہاں، ہاں کوئی شہر قلم روئے ہند میں اس نام کا تھا۔ یعنی کوئی ماضی کی بات تھی، یہ ایسا لگ رہا ہے کوئی ماضی کی بات ہے، کبھی کوئی شہر تھا اس قلم روئے ہند میں، اس نام کا کوئی شہر تھا جو واقعی جس کی طرف لوگ کھنچے چلے آتے تھے، مگر اب وہ دلی کہاں۔ غالب یہاں پر ایک افسردہ انداز میں، افسوس کے انداز میں، سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ پھر کہو دلی کہاں، یعنی دلی کی اب وہ باتیں کہاں، وہ رونق کہاں، وہ شہر کبھی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو افسردہ انداز ہے، افسوس کا اظہار ہے اس جملے میں، وہ
غالب کے چھپے ہوئے کرب کو اور ان کی اداسی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی لیے ان خطوط میں بہت تفصیل سے تو تاریخ نہیں ملتی اور ان فسادات کا یا ان حالات کا ذکر نہیں ملتا، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اسلوب میں، غالب کے اسلوب میں جو ایک خاص انداز ہے، اس اسلوب میں چھپے ہوئے کرب کو یا درد کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے دوسرے پوائنٹ کی طرف، خطوط میں مرزا غالب کی اپنی شخصیت کس طرح سے نمایاں ہو رہی ہے، زندگی میں ہونے والے جو ان کے واقعات ہیں ان کو کیسے خطوط میں وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ جو مختلف ہمارے یہاں جو اشعار کی تشریح کا معاملہ ہو، کسی بات کو سمجھنے کا معاملہ ہو، تو بڑی رہنمائی ملتی ہے غالب کے ان خطوط سے۔ ظاہر سی بات ہے یہ براڈر پکچر ہے، میں اس دونوں خط کی بات نہیں کر رہا، مجموعی طور پر بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ بھئی کس شعر کا کیا مطلب ہے، کس شعر کو غالب کس مفہوم میں بیان کر رہے ہیں، کون سی بات کا کیا فارسی میں مطلب ہے، زبان دانی کی باتیں، شعر کی تفہیم کی باتیں، بہت کچھ اس میں مل جاتا ہے۔ یعنی ادب کی تنقید کے حوالے سے بہت سی باتیں خود غالب نے بیان کر دی ہیں، اسی لیے ہم ان خطوط کو اہمیت بھی دیتے ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم نصاب میں شامل خط کی بات کریں تو ان کی اپنی کتاب کے چھپنے کے بارے میں جو معلومات ہیں، وہ اس کا قصہ بھی غالب نے بار بار دہرایا ہے۔ پہلے خط میں جب وہ اپنے شاگرد کو کچھ ہدایت کر رہے ہیں کہ بھئی جا کر کے تم خود بھی معلوم کر لینا کب تک کتاب آ جائے گی، کتابوں کے اشاعت کے بارے میں جو بھی معلومات ہے جلد سے جلد اس کا جو ہے وہ اس کے بارے میں بتاؤ، یا پھر کچھ اور لوگوں سے جو ان کے رابطے ہوئے، ان تمام باتوں کا احوال پہلے خط میں ہمیں ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان باتوں کو لکھیں گے کیسے، ٹھیک ہے؟ خطوط میں مرزا غالب کی شخصیت کس طرح سے آ رہی ہے ہم دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب کے خطوط سے ان کی شخصیت اور حالات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی زندگی کس انداز سے گزرتی تھی، ان کے مشاغل کیا تھے، ان کی زندگی کے مسائل کی نوعیت کیا تھی، ان کی تنگ دستی کی وجوہات کیا تھیں، ان تمام باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو مرزا غالب کے خطوط ان چیزوں کا اہم حوالہ ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا غالب کی ادبی زندگی کو سمجھنے کے لیے بھی یہ خطوط ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اشعار کی درست تفہیم کا معاملہ ہو یا کسی اہم لسانی نقطے کی وضاحت ہو، یہ تمام باتیں ان خطوط سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ مرزا کی کون سی کتاب کب اور کہاں سے شائع ہو رہی تھی، اپنے بہت سے خطوط میں غالب ان کا ذکر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کتاب یا شخص کا حوالہ مختصر ہونے کی وجہ سے عام قاری کے لیے ان باتوں کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ نصاب میں شامل خط بنام مرزا تفتہ میں بھی غالب نے اپنی ایک کتاب کی اشاعت کی جانب اشارہ کیا ہے، لیکن اس کی وضاحت نہیں ملتی کہ وہ کس کتاب کی اشاعت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس خط میں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ ریڈ کلر سے لکھا ہے، پرسوں برخوردار شیو نارائن کا خط آیا تھا، لکھتے تھے کہ کتابوں کی شیرازہ بندی ہو رہی ہے، یعنی بائنڈنگ ہو رہی ہے، کتابوں کی شیرازہ بندی ہو رہی ہے، اب قریب ہے کہ بھیجی جائیں۔ مرزا مہر بھی ایک ہفتہ بتاتے ہیں، دیکھیے کس دن کتابیں آ جائیں، خدا کرے سب کام دلخواہ بنا رہے۔ ظاہر سی بات ہے مرزا مہر کا ذکر ہے اور شیو نارائن کا ذکر ہے، جن کے ذریعے سے غالب کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہفتے میں کتاب آ جائے گی۔ ظاہر سی بات یہ غالب کی کوئی اہم کتاب ہے جس کی بائنڈنگ ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، اور وہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ مارکیٹ میں یہ کتاب آ جائے گی، لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی، تو غالب کچھ امید کا اظہار کر رہے ہیں، مرزا تفتہ کو لکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بس ایک ہفتے میں یہ کتاب آ جائے گی۔ تو اس اقتباس سے قاری یہ جاننے میں ناکام رہتا ہے کہ مرزا غالب کو اپنی کس کتاب کے آنے کا انتظار ہے۔ ظاہر سی بات ہے غالب نے کہیں اس کا ذکر نہیں کیا، جیسا کہ آغاز میں ذکر کیا گیا ہے کہ مرزا غالب نے مرزا تفتہ کو یہ خط 1858 میں لکھا تھا، اور اس میں مرزا غالب نے منشی شیو نارائن کے خط کا حوالہ بھی دیا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 1858 میں مرزا غالب کی جو کتاب چھپ کر منظر عام پر آئی تھی وہ دستمبو ہے۔ دستمبو ایک کتاب ہے غالب کی، ٹھیک ہے، دستمبو ہے جو کہ شیو نارائن کے مطبع مفید خلائق سے شائع ہوئی تھی۔ اچھا، شیو نارائن کا چونکہ ذکر ہے تو یہ مطبع یعنی یہ پبلشنگ ہاؤس بھی کس کا تھا؟ شیو نارائن کا تھا۔ منشی شیو نارائن بہت مشہور، غالب نے کئی خطوط ان کو لکھے ہیں، ان کا مطبع تھا، ان کا پبلشنگ ہاؤس تھا مفید الخلائق۔ اب لہٰذا یہ کتاب وہیں سے شائع ہوتی ہے 1858 میں، اور غالب 1858 میں مرزا تفتہ کو خط لکھتے ہوئے منشی شیو نارائن کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے کہ ایک ہفتے میں کتاب آ جائے گی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کون سی ہے؟ دستمبو ہے، اور دستمبو غالب کی بہت مشہور کتاب ہے، تاریخ سے متعلق ہے، لہٰذا وہ جو فسادات کے حالات ہیں اور جنگی حالات ہیں، ان تمام باتوں کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل تھی جسے غالب نے یہاں پر جس کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو اس یعنی ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان دونوں خطوط میں مزید جن شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا دیا جائے آپ کو۔ اس میں منشی شیو نارائن کا ذکر کیا گیا ہے، مرزا حاتم علی مہر کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ذکر پچھلے سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا، منشی بال مکن سکندر کا بھی ذکر آیا ہے، غلام
مصطفیٰ خان شیفتہ کا ذکر آیا ہے جو گلشن بخار کے مصنف تھے، مولوی صدر الدین آزردہ کا ذکر ہے، گورنر جنرل بہادر کا ذکر ہے۔ یہ مختلف اہم شخصیات ہیں جو اس زمانے کی معروف لوگ ہیں، کوئی نواب ہے، کوئی گورنر جنرل ہے، کوئی بڑا شاعر ہے، کوئی بڑا مطبعے سے یعنی پبلشنگ ہاؤس ہے کسی کا، کوئی غالب کا شاگرد ہے۔ یہ تمام لوگ اس زمانے کے معتبر اور اس زمانے کے نامور لوگ ہیں، لہٰذا غالب نے اپنے خطوط میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اب ان باتوں کو لکھیں گے کیسے، آئیے دیکھتے ہیں۔ خطوط غالب نہ صرف اس زمانے کی تاریخی حالات اور ادبی منظرنامے کا مطالعہ ہے، بلکہ ان خطوط میں اہم شخصیات یعنی نوابین، والیان ریاست یعنی جو اسٹیٹ کے جو رولر ہوتے تھے، والیان ریاست، سیاسی افراد جو پولیٹیکل لوگ تھے جیسے گورنر جنرل کا ذکر ہے، سیاسی افراد، مرزا کے شاگرد، انگریز حکمران اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ناموروں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ نصاب میں شامل دونوں خطوط ایسی شخصیات کے ذکر سے بھرپور ہیں۔ ان کے پہلے خط میں منشی شیو نارائن، مرزا مہر اور منشی بال مکند بے صبر کا ذکر ملتا ہے۔ نصاب میں شامل اس خط میں سب سے پہلی شخصیت منشی شیو نارائن کی ہے۔ منشی شیو نارائن اکبر آبادی ان کا پورا نام تھا، شاعر تھے اور آرام تخلص کرتے تھے، مرزا غالب کے اہم ترین شاگردوں میں سے تھے، کئی خوبیوں کے مالک تھے، فوٹوگرافی، نقشہ نویسی اور علم نجوم کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنے خرچ پر ایک اسکول مفید عام کے نام سے قائم کیا۔ مشہور انگریزی لغت نویس ایس فیلن، یہ جو بہت مشہور انگریز لیکسیکوگرافر ہے، مشہور انگریزی لغت نویس فیلن نے سے انگریزی سیکھی، مختلف سرکاری اداروں میں اہم عہدے پر خدمات انجام دی۔ ان کی علمی سرگرمیوں کا ایک پہلو یہ تھا کہ انہوں نے ایک مطبع مفید خلائق کے نام سے قائم کیا اور وہاں سے مرزا غالب کی تصنیف دستمبو شائع کی جو 1857 کے حالات کے بارے میں ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں مرزا غالب نے جو کچھ دیکھا اور سنا انہیں اس کتاب میں پیش کیا ہے۔ یہ میں نے اس کتاب کا ذکر پہلے بھی کیا تھا، ظاہر سی بات ہے پبلیکیشن کے حوالے سے، تو یہ بنیادی طور پر 1857 کے حالات، سیاسی حالات اور انگریزوں کے مظالم کا ایک منظرنامہ ہے جس کو غالب نے تحریر کیا ہے۔ اچھا، دوسری شخصیت جس کا ذکر ان دونوں خطوط میں ملتا ہے وہ ہے، ان میں ایک اور شخصیت ہے مرزا حاتم علی مہر، اردو اور فارسی کے بڑے اہم شاعر تھے۔ مہر تخلص کرتے تھے۔ مرزا غالب کے خطوط بنام مہر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مرزا کے دیرینہ دوست تھے، یعنی پرانے قریبی ساتھی تھے، اور شاعری میں مرزا سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ خطوط غالب از خلیق انجم کی دوسری جلد میں مرزا غالب کے 19 خطوط بنام مہر موجود ہیں۔ منشی بال مکند ایک اور شخصیت ہیں جن کا ذکر نصاب میں شامل خط میں آیا۔ تو منشی بال مکند سکندر آبادی یہ بھی ایک شاعر تھے، بے صبر تخلص کرتے تھے، ان کا شمار مرزا غالب کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نصاب میں شامل دوسرے خط میں بھی بہت سی شخصیات کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، مولوی صدر الدین آزردہ، میر سرفراز حسین، حکیم میر اشرف علی، میر نصیر الدین اور میر افضل علی کے نام شامل ہیں۔ یہ تمام افراد مرزا غالب کے دوست اور شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مرزا غالب کے حوالے سے نواب شیفتہ اور مولوی آزردہ کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ اس خط میں اس زمانے کے بعض انگریز افسروں اور عہدیداروں کا بھی ذکر موجود ہے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی وجہ شہرت ان کا تذکرہ گلشن بخار ہے جو فارسی زبان میں لکھا گیا تھا۔ اس میں اس زمانے کے اردو شعراء کے حالات اور نمونہ کلام کو تنقیدی انداز سے پیش کیا گیا تھا۔ مرزا غالب نے ان کو اپنے زمانے کے مستند فارسی دانوں میں شمار کیا ہے۔ نواب شیفتہ اپنے زمانے کے بااثر افراد میں شامل تھے۔ مرزا غالب کو 1847 میں قمار بازی یعنی جوا کھیلنے کے جرم میں جب قید ہوئی تو نواب شیفتہ نے ہی ان کی مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم شخصیت کا ذکر ہے، وہ ہے مولوی صدر الدین آزردہ۔ ان کا شمار بھی مرزا غالب کے دوستوں میں ہوتا تھا۔ شاعری میں مرزا غالب کی مشکل پسندی پر اعتراض کرتے تھے، دونوں میں نوک جھونک بھی جاری رہتی تھی، لیکن ایک دوسرے کا بہت خیال اور احترام بھی کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر جب قرض خواہوں نے مرزا غالب پر عدالت میں مقدمہ دائر کیا تو مولوی آزردہ نے اپنے پاس سے مرزا کا قرض ادا کیا۔ مرزا غالب کے خط میں نواب گورنر جنرل کا حوالہ بھی ملتا ہے۔ نواب گورنر جنرل بہادر سے مراد چارلز کیننگ ہے جو ہندوستان میں 1858 سے 1862 تک موجود رہے۔ تو یہ وہ شخصیات تھی جن کے بارے میں غالب نے ظاہر سی بات ہے اپنے خطوط میں ذکر کیا اور جن کی معلومات میں نے آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں، یہ تمام نکات آپ کو غالب کے خطوط کو سمجھنے میں ضرور مدد دے رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسلوب کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے ان خطوط میں جو بنیادی حوالہ ہے وہ غالب کا اسلوب ہے، اور غالب کے اسلوب کی وجہ سے ہی، ان کی طرز تحریر کی وجہ سے ہی ان کو خطوط میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ تو انشاءاللہ 2 ویڈیوز جو مزید اب پیش کی جائیں گی وہ غالب کے اسلوب سے متعلق ہوں گی۔ غالب کے ان خطوط میں جن باتوں پر کچھ لکھا جا سکتا تھا وہ نکات آپ کو ان 2 ویڈیوز میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے کچھ نئے موضوع کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، اپنی رائے دیجیے، طلبہ تک ان ویڈیو کو پہنچائیے تاکہ وہ اپنے امتحان میں بہترین نمبر حاصل کر سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔